بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈرون حملہ کیا گیا, بعض لوگ کہہ رہے ہیں میزائل حملہ کیا گیا, لیکن وہ جو جہاز ہے, تجارتی جہاز تھا, وہ پانی کے اندر جل کر خاکستر ہو چکا ہے. یہ ہے دوسری جانب ٹرمپ کی کوششیں ناکام ہو رہی ہیں, مسلسل ناکام ہو رہی ہیں کہ حالات خراب ہونے والے ہیں. پاگل سی LN کی جا رہے سی منویں نہیں سمجھ آئی. سر یہ ساتھ یہ ایسے جو جہاز ہوتے ہیں نا, یہ ساتھ ساتھ کوئی انٹیلیجنس کا کام بھی کر لیتے ہیں, اس طرح کر رہے ہوتے ہیں, ڈوئل مقاصد بھی ہوتے ہیں. یہ تو بعد میں پتہ چلتا ہے نا کہ صورتحال کیا ہے. اسے 2 دفعہ وارن کیا تھا جو ایرانی شپ بوٹس ہیں, وہ رکا نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے اس پہ حملہ کیا ہے. UAE کہہ رہا ہے کہ 2 ڈرونز آئے ہیں, اور باقی سب کہہ رہے ہیں 2 اینٹی شپ میزائلز آئے ہیں جنہوں نے وہاں پر آگ لگا دی. اچھا بمبو خبر بتاؤں آپ, نیتن یاہو کو کینسر ہو گیا اور شدید بری طرح وہ بیمار ہے. سارے لاہور لے جاؤ, اللہ تعالیٰ بھلا کرے. یقیناً طور پہ ایران کے پاس حیران کن ہتھیار ہے, حیران کن ٹیکنالوجی ہے, اور اتنا آسان نہیں ہے ایران کو جج کرنا. میری نظر میں یہ جنگ کی دوبارہ سے ابتدا ہو. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر معاہدہ ختم, دجیاں اڑ گئی ہیں, دجیاں اڑ گئی ہیں. جو ایرانی فوج نے, وہ ہے انڈر گراؤنڈ میزائل ہے, ہوت اس کا نام ہے, HOOT. انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایسا ہتھیار ہے کہ جو ہمارے مخالفین ہیں انہیں ہارٹ اٹیک آ جائیں گے. اوکے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں شہریار اور میرے ساتھ موجود ہیں مجاہد جعفری صاحب, سینئر تجزیہ کار ہیں. ناظرین, ہم نے دیکھا جنگ کے بادل تھم رہے تھے, خطرات کم ہو رہے تھے, پاکستان کی ثالثی میں جنگ بندی کا جو تاثر تھا وہ پوری دنیا کو گیا, اور آہستہ آہستہ یوں لگ رہا تھا کہ ایک دفعہ پھر مذاکرات ہوں گے, ایک دفعہ پھر دونوں فریق ایک جگہ مل بیٹھیں گے. اس کے بعد اس تاثر کی نفی ہو گئی. لیکن جو آج کی ڈیولپمنٹ ہے, اس کے بعد ایک مرتبہ پھر خوف کے بادل گہرے سے گہرے ہوتے جا رہے ہیں. یوں لگ رہا ہے کہ عالمی جو مبصرین ہیں وہ تشویش میں مبتلا ہیں, دفاعی ماہرین پریشان ہیں, کیونکہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ خطرناک سے خطرناک راستے کی طرف اشارہ کر رہی ہے. جیسا کہ امریکن جہاز پہ آج مبینہ طور پر ڈرون کہہ لیں, بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈرون حملہ کیا گیا, بعض لوگ کہہ رہے ہیں میزائل حملہ کیا گیا, لیکن وہ جو جہاز ہے, تجارتی جہاز تھا, وہ پانی کے اندر جل کر خاکستر ہو چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ ایک دوسرے کو بیان بازی کا سلسلہ تیز ہو سکتا ہے. ایران نے گو کہ کہا ہے کہ ہم امریکن جو تجاویز ہیں اس کا جائزہ لے رہے ہیں, لیکن جائزے کے دوران اس طرح کا حملہ ہونا یقینی طور پہ لمحہ فکریہ ہے. دوسری جانب ٹرمپ کی کوششیں ناکام ہو رہی ہیں, مسلسل ناکام ہو رہی ہیں. کسی بھی صورت تیل کی قیمتیں نیچے آنے کا نام نہیں لے رہی. سٹاک مارکیٹیں مسلسل گراوٹ, اور اس کے ساتھ ساتھ تیل کی قیمتیں مسلسل آسمان پر, $113 فی بیرل. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی سمجھیں کہ اگر تیل ایسے ہی مہنگا ہوگا تو پاکستان یقینی طور پر متاثر ہوگا, اور پاکستان کو ایک مرتبہ پھر تازہ دم ہو کر سفارتی کوششیں کرنی ہیں. ساری صورتحال پہ بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس مرتبہ خطرہ کتنا زیادہ ہے, جو کہ ہمیں لگ رہا ہے. ہمارا تجزیہ یہ ہے کہ حالات خراب ہونے والے ہیں. جعفری صاحب کیسے ہیں آپ؟ سر مالک کا احسان ہے جو پھولوں کو پھل میں بدل دیتا ہے. ہم نے دیکھا کہ مذاکرات کی بات چلی تھی, اس کے بعد بیک ڈور رابطے ہوئے, اس کے بعد دوبارہ سے تجاویز کا تبادلہ ہوا, ایران نے نیگوسیشن کی, امریکہ نے کی, لیکن امریکہ اپنے موقع سے پیچھے نہیں ہٹ رہا. وہ اسٹریٹ آف دی ہارمز میں لنکن کی جو ایک ناکہ ہے, غیر قانونی ناکہ ہے, اس ناکے سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہو رہا. لیکن آخر کار ایک جہاز جس کو وارننگ دی جاتی ہے وہ پھر بھی پیش قدمی رکھتا ہے, اور ایرانی بارڈر والی سائڈ پہ, ایرانی جو ناکہ ہے اس سائڈ پر اس پہ حملہ کیا گیا. اس حملے کے بعد ابھی ٹرمپ کا بیان آنا باقی ہے, کیونکہ وہاں پہ صبح ہونے والی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یقینی طور پر بڑا بیان آئے گا. کیا سمجھتے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں؟ سر سب سے پہلے تو یہ USS کینبرا LCS-30 کمرشل شپ تھا, آئل کیریئر تھا, اور یہ بغیر اجازت کے IRGC کے یہ اسٹیٹ آف ہارمز میں نہیں. پاگل سی LN کی جا رہے سی منویں نہیں سمجھ آئی. سر یہ ساتھ یہ ایسے جو جہاز ہوتے ہیں نا, یہ ساتھ ساتھ کوئی انٹیلیجنس کا کام بھی کر لیتے ہیں, اس طرح کر رہے ہوتے ہیں, ڈوئل مقاصد بھی ہوتے ہیں. یہ تو بعد میں پتہ چلتا ہے نا کہ صورتحال کیا ہے. اسے 2 دفعہ وارن کیا تھا جو ایرانی شپ بوٹس ہیں, وہ رکا نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے اس پہ حملہ کیا ہے. UAE کہہ رہا ہے کہ 2 ڈرونز آئے ہیں, اور باقی سب کہہ رہے ہیں 2 اینٹی شپ میزائلز آئے ہیں جنہوں نے وہاں پر آگ لگا دی. اور صورتحال میری نظر میں یہ جنگ کی دوبارہ سے ابتدا ہو گئی ہے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر معاہدہ ختم, دجیاں اڑ گئی ہیں, دجیاں اڑ گئی ہیں. ایران تو ویٹ کر رہا تھا کو بہانہ ملے, اس نے انویڈ کیا ہے, انہیں بہانہ مل گیا, انہوں نے اڑا دیا. لیکن آپ یہ دیکھیں
یو ایس نے اس کا جواب نہیں دیا, ابھی تک جواب نہیں دیا. ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ ہم اپنا پروجیکٹ فریڈم نام رکھا ہے انہوں نے کہا ہم اپنی نیول فورسز لے کے جائیں گے اور وہاں سے ریسکیو کر کے لے کر آئیں گے. وہ پھر ایک دفعہ دنیا کو واضح دے رہے ہیں آؤ آؤ, آنا کسی نے نہیں سر. ہوا یہ ہے کہ ایک نیا ویپن جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا ہے جو ایرانی فوج نے, وہ ہے انڈر گراؤنڈ میزائل ہے, ہوت اس کا نام ہے, HOOT, ہوت اس کا نام ہے. اور یہ ان کے شہرام ہیں بحریہ کے کمانڈنٹ. انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایسا ہتھیار ہے کہ جو ہمارے مخالفین ہیں انہیں ہارٹ اٹیک آ جائیں گے. ٹھیک ہے سر, اگر میں اس کی تھوڑی سی آپ کو اسپیسیفیکیشن بتاؤں تو یہ ٹارپیڈو ہوتا ہے نا سر جو نارملی, اس کی سپیڈ ہوتی ہے 60 کلومیٹر سے 120 کلومیٹر تک, اور اس کی رینج 30-35 کلومیٹر کی ہوتی ہے. اس کی رینج 15 کلومیٹر ہے, اس سے آدھی ہے, لیکن اس کی سپیڈ جو ہے وہ 360 کلومیٹر ہے. یہ ایک انڈر گراؤنڈ بلٹ ٹرین, آپ بالکل صحیح پہنچے. یہ نا ایک اپنے گرد ایک خلاص ہی بنا لیتا ہے. یہ جو ٹیکنالوجی آئی ہے ہوت کی, اس کو کہتے ہیں سپر کیویٹیشن ٹنل. وہ بناتا ہے اپنے گرد ایک گیس کا حالہ سا بناتا ہے, پانی اس کو ٹچ نہیں کرتا. وہ اس ٹنل میں اتنی سپر سپیڈ سے جاتا ہے اور 15 کلومیٹر اس کی رینج کم ہے. اس کا مطلب ہے یہ ایک ڈیفنس شیلڈ ہے ایسی جو ایک دفاعی نظام, یہ ایک دفاعی نظام اس میں نصب ہے جس کو ہٹ کرنا مشکل سر. ہو جائے گا. جو 15 کلومیٹر اندر آئیں گے جو بھی, ان کے لیے انہوں نے یہ ایک ڈیفنس شیلڈ بنا کے رکھی ہوئی. یہ اتنا خطرناک ہے, 200 کلو گرام وار ہیڈ لے کے جاتا ہے یہ. تو ایٹمی ہتھیار تو نہیں لے کے جا سکتا, نہیں سر ایٹمی ہتھیار نہیں لے کے جاتا, لیکن اس جو ٹارپیڈو ہے اس نے جو جتنے ہیں نا یو ایس ایس کے جو بڑے بڑے بیڑے, ان کو خوف میں مبتلا کیا اور انہوں نے اپنی جو ہے جگہ بدلی تھی. اس کے بعد آج ایک سیٹلائٹ تصویر آئی ہے ایران کی 40 بوٹس, 30-35 ہم نے پہلے بتائی نہیں, یہ 40 ہیں. یہ ہیں وار فارمیشن میں نظر آئی ہیں آج. وہ ویسے نہیں ہے, وار فارمیشن میں ہے, اور ان میں مختلف طرح کی بوٹس ہیں. میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں جو ہے وہ یقینی ہے. سر انہوں نے نیا نقشہ جاری کر دیا ہے ایران نے اسٹریٹ آف ہارمز کا. انہوں نے لکیر کھینچ دی, آج جاری کیا ہے. انہوں نے فجیرہ یو اے ای اور ایران کی جو پورٹ ہے رائٹ سائڈ میں, اس کو کوہ مبارک کہتے ہیں, ان کے درمیان لائن کھینچ کے انہوں نے نیا نقشہ جاری کر دیا. اپنا سائیڈ ہی ہماری ہے, اس سے کوئی چڑی پر نہیں. اللہ آپ کا بھلا کرے سر, جو جنگ سے پہلے نہیں تھا نا ایران کے پاس, جواز مل گیا ایران کو, وہ جواز نیا سمندری علاقہ انہوں نے بغیر کسی چیز کے ڈیسائیڈ کر دیا ہے, بغیر کسی کی مداخلت کے. اور یہ کوئی چھوٹی کامیابی تھوڑی ہے. اور سچویشن ایسی ہو گئی ہے کہ IRGC بڑی کھلی دھمکیاں دے رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ آپ ایک دفعہ پاؤں ڈالیں, آپ آئیں صحیح ایک دفعہ, ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں. تو جنگ کی ابتدا ہو گئی آج میری نظر میں. اس ویسل پہ حملے کے بعد میرے نظر میں جنگ کی دوبارہ سے ابتدا ہو گئی. یہ تقریباً جاسک کا علاقہ ہے جہاں یہ ہٹ ہوا ہے. 78 ناٹیکل مائلز کو 30-32 کلومیٹر بنتا ہے ایران سے, جہاں اس کو ہٹ کیا ہے. تو اس کے ہٹ ہوتے ہی وہ جو آپ بات کر رہے تھے, یہ تقریباً اس کی پرائس چل رہی تھی آئل کی 104-105 ڈالر, ڈائریکٹلی شوٹ کر کے 113 پہ چلی گئی, 13-14 پہ چلی گئی ہے شوٹ کر کے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کا جو امپیکٹ آئے گا خطرناک, تاڑے میرے تے آنا ہے نا سر, بہت خطرناک طریقے سے آئے گا. اور اس مرتبہ جو بچنا ہے بڑا مشکل ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو سرکولر ڈیٹ ہے سر وہ بڑھا ہے. پاکستان کو شرح سود میں اس لیے بڑھاوا دینا پڑا. اس کے ساتھ ساتھ جو فیول پرائسز جو ہیں وہ میسو ہائک کے لیے یہ تیار ہے. اچھا بمبو خبر بتاؤں آپ, دس دو, نیتن یاہو کو کینسر ہو گیا اور شدید بری طرح وہ بیمار ہے. نہیں بچنا, لاہور لے جاؤ سر, لاہور لے جاؤ, اللہ تعالیٰ بھلا کرے. اس کو پہلے بھی کینسر ڈائگنوز ہوا تھا, کچھ سال پہلے ٹریٹ کروایا اس نے, ٹھیک ہو گیا. ابھی پچھلے دنوں پھر دوبارہ خبر آئی کہ اس کو دوبارہ کینسر کا ٹیومر جو ہے اس کا وہ تنگ کرنا شروع ہوا ہے. تو جو میری انفارمیشن ہے اور جو ایک اخبار ہے, خاص اخبار ہے اسرائیل کا قریب ترین, انہوں نے بتایا وہ ہاسپٹلائزڈ ہے اور ان کی طبیعت اچھی خاصی ناساز ہے. ان کے ایک دوست ہیں, ڈپریشن بھی تو ہوگا نا, سر ڈپریشن ہے کیا ہے,
कैंसर डायग्नोज, हॉस्पिटल दाखिल, इन 2 चीजों की तस्दीक मैं आपको कर रहा हूँ। ओके, और इसके साथ साथ आप ये भी तो देख लेना सर, जंग में बहुत बड़ी मार पड़ी हुई है, बाकायदा मार पड़ी हुई है। उस मार के बाद ट्रंप जो है वो जंग शुरू कर ही नहीं रहा। वो कह रहे जो साढ़े हथियार ने वो सानू चलान दे। सर किस तरह शुरू करे, मेरी बात पॉसिबल नहीं है ना सर, किस तरह शुरू करे? ये अब जंग होनी है नेवी की। सही है, ये नेवी की, ये नेवल वॉर है, नेवल वॉर है। आप देखें 4 बड़े बहरी बेड़े जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और मुख्तलिफ हैं, अगर मैं बारी बारी आपको बताऊं तो इस एक जंग के इस अरसे के दौरान चारों में अचानक आग लगी है। ये हो सकता है? पॉसिबल नहीं है। ठीक है सर, अब देखें मैं आपको काउंट कर देता हूं। जो एक है यूएसएस हिगिंस, ठीक है सर, ये है गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है ये। ओके, ठीक है, ये आम शाम नहीं है। इसकी बिजली मुनक़ता हो गई थी। ये इसको कहते हैं, इसका मीटर कटा गया था। हाँ जी, मीटर कटता सी। इसको कहते हैं आर्लेक बर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर। तो ये बैकबोन माना जाता है यूएस नेवी की। तो ये 7th फ्लीट का हिस्सा है। ओके, और ये चाइना इनको देखने के लिए जापान के करीब वसाइलों के ये उधर खड़ा था, वहां हुआ है। इससे पहले आपको याद है यूएसएस जेराल्ड, उसमें 30 घंटे तक आग लगी हुई थी और वो तो ले गया, मेरा ख्याल है आउट ही कर दिया था। जंग से साइप्रस जाके खड़ा किया था उन्होंने। फिर सर एक यूएसएस डिवाइड डी आइजन हॉवर, इसमें आग लगी थी, 8 अफराद इसमें जख्मी हुए थे। इसमें भी शदीद आग लगी थी, वो भी शॉर्ट सर्किट। फिर सर यूएसएस जोम वेट, ये उनका एक एयरक्राफ्ट कैरियर था। ये असल में ना मुझे लग रहा है यहाँ तो फायर सेफ्टी के और मेंटेनेंस के बहुत ज़्यादा इश्यूज हो गए हैं इतने बड़े सुपर पावर की बहरी बेड़ों के साथ, कि फायर फाइटिंग का उनका निज़ाम माठा है। शायद बार बार आग लग रही है, उन्हें समझ नहीं आ रही। यहाँ उनके जो स्टाफर्स हैं वो लगा रहे हैं। तीसरी सूरत ये है कि कोई ऐसी कुव्वत है जो बाहर से हमला करके, आपका क्या ख्याल है क्या हो रहा है? इनमें से 4 यके बाद दिख रहे, हमले के अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता। टेक्नोलॉजी तो उनकी स्टेट ऑफ द आर्ट है। इसमें अगर आप कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया, आए रोज आग लगने के वाकयात हैं, वो पॉसिबल नहीं है। यकीनन तौर पे ईरान के पास हैरान कुन हथियार हैं, हैरान कुन टेक्नोलॉजी है, और इतना आसान नहीं है ईरान को जज करना। देखें, आपको याद होगा जब जंग स्टार्ट हुई थी, हमने अंदाजे लगाए थे, हमने भी तबसरे किए थे। हमारा 1 पॉइंट एजेंडा ये था कि ईरान की कुव्वत हैरान कुन है। बड़े से लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नहीं ईरान गया, अमेरिका जी, हाँ जी, खत्म हो गया, परसों खत्म हो गया। हमने खबर ये दी थी कि ईरान की पावर को अंडर एस्टिमेट किया गया है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे वतन अजीज पाकिस्तान की पावर को इंडिया के अगेंस्ट किया गया था। अच्छा, माहिरीन हैरान थे। सेम सिचुएशन अभी है कि सर आप देखें ना, सिचुएशन मैं इसलिए कह रहा हूँ ज्यादा खतरनाक हो रही है। इसराइल ने 6500 टन गोला बारूद हथियार अपने उतारा है। 6500 टन, 6500 टन्स, और वो उन्होंने उतारा है और जंग के लिए उतारा है। मिडिल ईस्ट पे अमेरिकन फ्लाइट्स की भी मुसलसल और इतलाएं आ रही हैं। अगर साढ़े ग्वादर वाली एक बम भी आ गया, उधर किधर आना सर? सर उधर बम नहीं आया, उधर वो ईरानी जहाज आया जे, बिल्कुल है। और वो उसकी मुरम्मत हो रही है। ट्रंप साहब ने दिया है आपके हाफिज साहब को, हाफिज साहब जो मैं वापस करने गया था, कूटी ना पै जावे, हाफिज साहब है तुसी वापस करना। तो आपको हमला जो है वो खाना शाना खा के, लंच करके, नींद पूरी करके वापस ईरान जा चुका है। तो यूं लग रहा है कि पाकिस्तान और ईरान अभी भी बैक डोर एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो है ना। आज सुबह 3 फांसियां दे दी ईरान ने। जो मुसाद के एजेंट थे उनमें मोहम्मद रजा मीरी, मेहराब अब्दुल्ला ज़ादा और मेहदी रसूली, 3 लोगों को मुसाद के उसमें फांसी दे दी। तो आप ये देखें कि ये एक ऐसी जंग शुरू हुई है। अमेरिका के 16 अड्डे तबाह हुए हैं, ये जो जितने यूएई में इनके अड्डे थे, और बुरी तरह तबाह हुए। आज उनकी रिपोर्ट आई है 8.6 बिलियन की सिर्फ तनसीबात अमेरिका की गई हैं इस जंग में अब तक। 8.6 बिलियन की जो उन्होंने रिपोर्ट्स पेश की हैं। ट्रंप ने सर जी असला फरोख्त करने पे भी इजाजत दे दी। उन्होंने कहा खरीदो जितना खरीद सकते हो, काम चुप के रखो। सर रास्ते नहीं ना नजर आ रहे। वो अभी वो परेशानी के लेवल उस पर बढ़ते जा रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, वक्त कम है और यकीनी तौर पे हम इस पर बात करेंगे और जो है ये हकायक सामने लाते रहेंगे। फिलहाल सूरत खराब है, यूँ लग रहा है कि चीज़ें जो दुरुस्त में जा रही थी एक दफ़ा फिर ख़राब होने वाली हैं और हमारे पाकिस्तानी मुतासर होंगे। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर तेल क्राइसिस आते हैं, ऑयल क्राइसिस आते हैं, पाकिस्तान जैसा मुल्क ज़्यादा सफ़र करता है और पाकिस्तान जैसा मुल्क सफ़र करेगा
تو یقینی طور پہ ہم سب پھنسیں گے, ہم سب پریشانی میں آئیں گے, ہم سب ایک نئی مشکل میں پڑ جائیں گے. اس لیے امن کی دعا کرنی چاہیے. اس جنگ کو ہولناک ہونے سے بچانے کے لیے جو کنجی ہے, جو کی پلیئرز ہیں, وہ یقینی طور پر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.